بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از ناصر ایاد خان۔ آج ہمارا اسلامیات فرسٹ ایئر کا جو ٹاپک ہے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ رسول کے متعلق سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسوہ کے معنی ہے ایسا نمونہ یا ماڈل جس کی پیروی کی جائے، اور حسنہ کے معنی ہے بہتر۔ اسوہ کے معنی ماڈل یا نمونہ، اور حسنہ کے معنی جو بہترین ہو، بہتر ہو۔ اصطلاح میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ قرآنی آیات ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اب اسلامیات لازمی کے حوالے سے، کورس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے ان کی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں سے چند مثالیں ہم لیتے ہیں۔ اگر ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ تو ساری زندگی بندہ لیکچر دیتا ہے، بولتا ہے، تو وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں اپنی امت کے لیے شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی عبادت میں روتے ہوئے دیکھا گیا، سجدے میں دیکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخشنا۔ قیامت والے دن جب نفس نفسی کا دور ہوگا، ہر بندہ اپنے نفس کی جان چھڑوانے کے لیے کہے گا، پیغمبر اپنے امتیوں کو بھول جائیں گے، ماں باپ بچوں کو بھول جائیں گے، بہن بھائی کو سب بھول جائیں گے۔ جب نفس نفسی کا دور ہوگا، سب نفسی نفسی کہیں گے، تو اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو وہ امتی امتی کہتے ہوئے آئیں گے۔ اس کے لیے بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایون اتارا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جنبش فرما رہے تھے، ایک صحابی نے کان لگا کے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ ہم جیسے گناہ گار امتیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امتیوں کے لیے شفیق تھے۔ اسی طرح صرف امت کے لیے نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر کا بھی شفیق تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے شفقت سے پیش آئے۔ چھوٹے ہوتے وقت ہم نے کلاسوں میں پڑھا وہ بوڑھی عورت کا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے لیے شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیمار ہو گئی تو ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، ان کو پوچھنے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت جو برا بھلا کہتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گڈری اٹھا کے اسے آگے پہنچائے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حد تک انتہا کی گئی ظلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ زخم ہو گئے جب وہ بعض لڑکوں نے پتھر مارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے اور اس جگہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے جہاں پہ زخم ہوتا تھا کہ دوبارہ پتھر نہ لگے، وہ کھڑا کر دیتے اور دوبارہ اسی جگہ پہ پتھر مارتے، استغفر اللہ۔ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے۔ عورتوں پر شفقت، عورت کو عزت ملی، جو شفقت ملی وہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام سے ملی۔ پہلے عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کی کوئی ویلیو نہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور، بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ماتھا چومتے، اسے چادر بچھا کے پاس بٹھاتے۔ سفر پہ جاتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے آخر میں ملتے، اور آتے تو سب سے پہلے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج محترمات کے ساتھ شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ماں باپ کے حقوق، بہنوں کے، بہن شیما کا واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے خلاف جنگ میں جب ان کے قیدی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بھی چھوڑ دیے اور ان کو مال غنیمت میں سے بھی عطا کیا، صحابہ سے مشورہ نہیں کیا، حالانکہ ہر معاملے میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، تو منہ بولی بہن آ گئی تو رضائی بہن مشورہ نہیں کیا۔ یتیموں کے والی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پدیشی یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے اور پھر والدہ بھی فوت ہو گئی بعد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی تھے، یتیموں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کی ایک مثال ہے کہ کسی کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب نہیں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، ابھی بتا رہا تھا تو کسی نے بتایا کہ آپ کا بیٹا باغ میں کھیل رہا ہے، تو وہ دوڑا بیٹے کو ملنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک کے منع فرمایا، اس کو جا کے بیٹا کہہ کے نہ پکارنا یا اس سے پیار نہ کرنا، کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی یتیم ہو اور آپ کی جدائی اور وہ ایک چیز جیسے گم ہو جائے نا پیارا بیٹا اور پھر مل جائے، تو وہ جو آپ کے اندر شدت محبت ہے اس کو دیکھ کے کسی یتیم کے دل میں
جو ہے وہ یہ نہ پیدا ہو کہ اس کا بھی باپ ہوتا یا اس کو وہ باپ والی محبت سے اس کا دل دکھی نہ ہو، اتنا یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔ اور پھر غلاموں پر شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے غلاموں کو نہیں ڈانٹا۔ ایک دفعہ ایک غلام جان بوجھ کے بظاہر لیٹ ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے، تو وہ بندہ کا کرتب دیکھنے لگ گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے اور اس کے کندھے پہ جا کے ہاتھ رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا، کیوں لیٹ ہو گئے؟ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحت اپنے غلاموں سے ہمیشہ شفقت سے، کبھی ان کو ساری زندگی میں ڈانٹا نہیں۔ بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، گلی سے جب گزرتے تھے چھوٹے بچوں کے لیے میٹھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے تھے اور ان کو کندھے پہ اٹھا لیتے تھے۔ جب بھی کوئی کھانے کی چیز آتی تھی یا کوئی فروٹ آتا تھا تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں سے وہ دینا سٹارٹ کرتے تھے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ شفیق تھے۔ الغرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل لائف کا ایک ایک پہلو، چھوٹا یا بڑا پہلو، وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور شفقت تھا۔